امسال سرکاری حج اسکیم کے اخراجات خطے کے دیگر ممالک مثلا انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان سے کم ہیں۔ مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13.5 لاکھ سے متجاوز ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش ہے اور افغانستان کی بھی، بہرحال افغانستان کا چونکہ کرایہ نسبتاً کم ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ وہاں کے حوالے سے الحمدللہ ہم اس سے آگے ہیں۔ اس حوالے سے نیز گزشتہ سال کے حجاج کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان کی سرکاری حج اسکیم کا معیار مذکورہ ممالک کے حجاج کو میسر سہولیات سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور لوگوں نے دیکھا تھا الحمدللہ، اور اس کی گواہی تمام حجاج نے دی تھی کہ پاکستانی وزارت نے الحمدللہ حجاج کی جو خدمت کی تھی وہ سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے اس کی جو ہے اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب میں ترسیل زر کا ایک بڑا مسئلہ وزارت کو درپیش تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ان کی ہدایات، اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور وفاقی کابینہ کی مکمل حمایت اور تعاون کے باعث یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ پاکستان کو زر مبادلہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مزید برآں اس سال سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کروائی ہے۔ اس اسکیم کے بدولت $194 ملین وصول ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ وزارت کو کل $284 ملین درکار ہے۔ وزارت خزانہ نے بقیہ تقریباً $90 ملین کے انتظامات کا وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب ہمارے ٹیم بھی بیٹھی ہے، ہم پریشان تھے ایسا نہ ہو کہ اس سال ہمارے حجاج حج سے رہ جائے یا کم از کم ہمارا کوٹا ادا ہو جائے، لیکن ہمارے ساتھ حکومت نے اس حوالے سے یقین دہانی کی کہ حج کے حوالے سے ہم آپ کو اس حوالے سے مایوس نہیں کریں گے، ہر صورت سے ہم ڈالر اور ریال کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ حج درخواستوں کی وصولی کا عمل فینانس ڈویژن کی اجازت سے مشروع تھا۔ ہماری کوشش ہے کہ 14 نامزد بینکوں کے ذریعے 15 مارچ سے یا 16 مارچ سے حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا جائے، اور انشاءاللہ 16 مارچ سے 31 مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قرآن دازی کا اعلان اپریل کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہی کریں گے۔ حج پالیسی 2023 کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہے۔ حج 2023 کے لیے ملکی کوٹا 1,79,210 افراد مقرر ہے۔ یہ کوٹا سرکاری اور نجی حج اسکیموں کے درمیان بترتیب 50-50% کے تناسب سے، یعنی دونوں اسکیموں کو، خاص اسپانسرشپ ہے یا ریگولر جو اسکیم ہے، دونوں کے حوالے سے جو ہیں تو یہ 79,605 کا کوٹا دیا جائے گا سرکار کو بھی، پرائیویٹ حجاج کو بھی، پھر ہمارے جو تمام کوٹا ہے اس کا آدھا حصہ ہم اسپانسرشپ کے ذریعے بھیجیں گے۔ اس طرح ہمارے جوز والے بھی آدھا حصہ جو ہیں 50% وہ بھی اسپانسرشپ کے ذریعے بھیجیں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم کا 50% کوٹا، یعنی ہر ایک اسکیم میں 44,802 نشستیں اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے مختص ہے۔ سرکاری حج اسکیم کا بقیہ کوٹا روایتی ریگولر حج اسکیم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت وزارت کے مخصوص ڈالر اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے غیر ملکی زر مبادلہ منگوانے کے والے عازمین حج کے لیے خاص سہولت دی گئی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اکاؤنٹ ہے ہماری طرف سے، اور وہ بیرون سے وہ زر مبادلہ بھیجیں گے، انہی کے لیے استعمال ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے لیے یا پاکستان میں موجود اپنے عزیز و اقارب کے لیے اس اکاؤنٹ میں مختص کردہ ڈالرز بھیجوانے پر قرآن دازی سے استثناء حاصل کر سکیں گے، یعنی اس پہ پھر قرآن دازی نہیں ہوگی، وہ ان کو ایگزمپشن حاصل ہوگی۔ پاکستان سے ڈالرز جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر غیر قانونی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر استعمال کیا جائے گا، یعنی جنہوں نے پہلے داخلہ کیا اسپانسرشپ کے حوالے سے، پہلے اپنے ڈالر یا ریال وغیرہ بھیجے تو ان کو وہی سلیکٹ کیا جائے گا، جس کا تعین حج فارم بینک میں جمع ہونے وقت اور تاریخ سے کیا جائے گا۔ جو آخری تاریخ تک جنہوں نے جمع کیے پہلے سے لے کر آخری تک نمبروار جو ہیں اس کی اندازہ لگائیں گے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے لیے رجسٹریشن کو اسی لمحہ روک دیا جائے گا جب یہ مخصوص کوٹا مکمل ہو جائے۔ اسپانسرشپ اسکیم سے حاصل ہونے والا زر مبادلہ سعودی عرب میں حج سے متعلقہ واجبات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ریگولر حج اسکیم کے درخواست گزاروں کے لیے سنگل یا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے۔ تمام بینک اکاؤنٹ
یہ اکاؤنٹ کھولنے میں معاونت کریں گے، ہم ان کے ساتھ معاونت کریں گے۔ تمام بینکوں کو ہماری طرف سے یہ ہدایت ہوگی کہ آسان طریقے سے ان کو سہولت مہیا کرے اور ان کو اکاؤنٹ کھولنے میں کوئی دقت درپیش نہ ہو جائے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم انتظام کریں گے۔ اس سال پاکستانی حجاج کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں الحمدللہ، یعنی سعودی عرب نے 65 سال کی ولائی حد کو ختم کر دیا ہے۔ خواتین عازمین حج کے ساتھ شرعی محرم کا ہونا لازمی ہے، یہ چونکہ شرعی مسئلہ ہے، تاہم فقہ جعفریہ کی 45 سال سے زائد عمر خواتین بغیر محرم جا سکتی ہے، یہ ان کے فقہ کے مطابق۔ ریگولر حج اسکیم میں وہ عازمین جنہوں نے گزشتہ 5 حج سالوں یعنی 2016 سے 2022 میں جنہوں نے حج ادا کیا ہے وہ درخواست دینے کے اہل نہیں، تاہم عازمین حج کے بھرپور مطالبے پر بیان خلفی سے مشروط حج بدل کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح پہلی بار حج پر جانے والی خواتین کے محرم بھی 5 سالہ پابندی سے استثناء حاصل کر سکیں گے۔ ریگولر حج اسکیم کا انتخاب کمپیوٹرائز قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا، جس کے نتائج وزارت کی ویب سائٹ پر موجود ہوں گے۔ عازمین حج کی ویٹنگ لسٹ بھی بنائی جائے گی، جس میں سرکاری حج کوٹے کا صرف 0.5% رکھا جائے گا، تقریباً 225 افراد پر مشتمل جو ہیں ایک ویٹنگ لسٹ ہوگی۔ تمام درخواست دہندگان کے پاس قومی شناختی کارڈ اور پاکستانی مشین ریڈ ایبل پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، جس کی میعاد 26 دسمبر 2023 تک ہونا لازمی ہے۔ عازمین حج کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے، جس کی تصدیق حج فارم پر بذریعہ سرکاری ڈاکٹر کرانا ہوگی، تاہم اسپیشل افراد یعنی معذور افراد اپنے لازمی مددگار کے ہمراہ درخواست دینے پر اہل تصور ہوں گے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت کل سیٹوں میں سے 3% یعنی 2628 سیٹیں ہارڈ شپ کیسز مثلا نوزائیدہ بچوں بروکن فیملی کے لیے مختص ہوں گی۔ حج 2023 کے مکمل اخراجات کا تخمینہ یہ ہے، یہ اندازتاً ہے، یہ تخمینی لاگت ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہماری کوشش جاری ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم حجاج کو سہولت زیادہ دیں اور اس پیکج سے کچھ پھر کم ہو جائے، جو کم ہو جائے پھر ان کو انشاءاللہ واپس کریں گے۔ شمالی ریجن چونکہ فضائی حوالے سے جہازوں کے ٹکٹ پر کرائے پر اثر پڑتا ہے، شمالی ریجن یعنی اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد، رحیم یار خان، سیالکوٹ اندازتاً پیکج جو ہیں 11,75,000 روپے۔ اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے شمالی ریجن یعنی جو ڈالروں میں ہیں وہ $4,325 اور اسی حساب سے پھر ریال کو بھی حساب کر سکتے ہیں۔ جنوبی ریجن کراچی، کوئٹہ، سکر اندازاً اس کا پیکج جو ہیں 11,65,000 روپے ہیں پاکستانیوں میں، اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے جنوبی ریجن میں اندازاً $4,285 ہے۔ نوٹ: مذکورہ حج اسکیم پیکج میں سے بچت ہونے کی صورت میں عازمین حج کو ان کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے واپس کی جائے گی۔ جو پیسے ان کے بچت ہو جائے، جس طرح پچھلے سال ہم نے ان کو پیسے واپس کرے تھے، انشاءاللہ پھر ان کو بھی واپس کریں گے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے درخواست گزاروں کا بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کی صورت میں بچت کیش میں فراہم کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ریگولر حج اسکیم میں ناکام ہونے والے درخواست گزار 7 دن کے اندر اپنی رقم فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ یا کیش کی صورت میں متعلقہ بینک سے وصول کر سکیں گے۔ EOBI یعنی یہ اولڈ جو ملازمین ہوتے ہیں یا ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ساتھ رجسٹرڈ کمپنیوں کی کم تنخواہ والے ملازمین کے لیے 300 سیٹیں برائے لیبر کوٹا مخصوص ہوں گی۔ ان کی اخراجات ان کا ادارہ برداشت کرے گا، ان کا انتخاب علیحدہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ حج پالیسی میں مفت حج کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہ صاف بات ہے، حج مفت نہیں۔ حج جو متمول ہے اور خود استطاعت رکھتا ہے انہی پر اللہ نے بھی فرض کیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے منظور شدہ کورونا ویکسین کی ایمونائزیشن لازمی ہے، وہ تقریباً 10 جو پرانے انہوں نے منظوری دی ہے اسی ویکسینیشن سے یعنی ویکسینیشن ہونا یہ ضروری ہے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران بند اور کھلی جگہوں پر حج کے دوران ماسک پہننا لازمی ہے، یہ صحت کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ تمام حجاج کو وطن واپسی پر 5 لیٹر زمزم فراہم کیا جائے گا۔ حج میڈیکل مشن معاونین حجاج اور وزارت کے عملے کو سعودی عرب میں موجود ہم وطن حجاج کی سہولیات، رہنمائی اور مدد کے لیے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تعینات کیا جائے گا، جس طرح پچھلے سال یا اس سے پہلے ہوتا تھا۔ روڈ ٹو مکہ
منصوبے کی سہولت اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاری رہے گی، جسے لاہور اور کراچی تک بڑھانے کا امکان ہے انشاءاللہ۔ حج ہیلپ لائن کے ذریعے پاکستان اور سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر حجاج کی رہنمائی اور شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ نجی حج اسکیم میں داخلے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے مستند کوٹا ہولڈرز، حج گروپ آرگنائزر، ایجیوز کی فہرست بعد ازاں جاری کی جائے گی انشاءاللہ۔ حجاج کے ساتھ تحریری معاہدہ کے مطابق سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت کا تربیت یافتہ عملہ سعودی عرب میں ان ایجیوز کی نگرانی کرے گا اور نجی حج اسکیم کے حجاج سے رابطے میں رہے گا۔ حجاج کی سہولت کی یقینی کے لیے ایجیوز کے ساتھ خدمات کی فراہمی کے معاہدے اس پی پر دستخط کیے جائیں گے۔ شرعی تکافل کے تصور پر مبنی حجاج محافظ اسکیم جاری رہے گی۔ یہ شرعی بنیاد پر ہم ان کے جو تکافل کا نظام ہے، انشورنس کا جو نظام ہے، وہ بھی شرعی اصول پر ہوگا، اور چونکہ حج کا معاملہ ہے، یہ انشاءاللہ سود یا تمام ناجائز طریقوں سے انشاءاللہ اس کو ہم پاک رکھیں گے اللہ کے فضل۔